قوم کے جوان، جس قوم کے جوان رسول اللہ کے حکم پر حضور کے لیے میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس قوم کے جوان 5 وقت رسول اللہ کے حکم پر مسجد میں سر جھکا نہ سکیں وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کیسے کٹا سکتے ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں رسول اللہ کے دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا پچھلے سال فلسطین کی سرزمین پر ہم نے دیکھا جب بمباری کی گئی تھی، مسجدیں گرا دی گئی تھی، بلڈنگیں گرا دی گئی تھی، ملبے کے ڈھیر پڑے تھے، مسجد کے میناریں اور عمارتیں توڑ دی گئی تھی، فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی تراویح پڑھی ہے، فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی سجدے کیے ہیں، اور حالت یہ تھی فلسطین کے جوانوں کے سامنے کسی کے سامنے ماں کا جنازہ، کسی کے سامنے باپ کا جنازہ، کسی کے سامنے بیٹی کا جنازہ، کسی کے سامنے بھائی کا جنازہ، وہ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم حسینی ہیں، ہم زبان سے تو حسینی ہیں، ذرا کردار بتائیے حسینیوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے آج 8 محرم، 7 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کی جب تاریخ آتی ہے تو میری قوم کی بیٹیوں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، میری بیٹیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا کربلا میں، پیغام حسین کیا ہے؟ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا، اور زینب جیسی بہن نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ زینب لوگ پوچھتے ہیں حضرت میرے بیٹی ہوئی ہے نام کیا رکھو؟ میں نے کہا نادان غور آ کر زینب رکھ دے، ایسی وفادار بہن تاریخ میں نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، جس نے سفر کی تکلیفیں برداشت کی ہے مگر حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دیکھو کربلا میں آج محرم کی 9 تاریخ آئے گی، دیکھ لینا ہماری بہنیں میک اپ کرنے کے بعد روڈوں پہ نظر آئیں گی تعزیے کے ساتھ۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کچھ تو رحم کیجئے رسول اللہ کی اس امت پر۔ دنیا قوم مسلم کا جنازہ نکالنے کے لیے کھڑی ہے، لوگ ہماری عزت کا تماشا بنانے میں لگے ہیں، ہم حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم پردے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری لڑائی حجاب اور پردے کے لیے ہے۔ جس حجاب اور پردے کے لیے حضرت ام رباب نے تکلیفیں برداشت کی، جس پردے کے لیے حضرت شہر بانو نے دھوپ کی مشقت برداشت کی، جس پردے کے لیے، جس حیا کے لیے زینب نے اپنے لالوں کو کربلا میں شہید کیا، انہی کی شہادت کے دن دیکھ لو میری بہنیں بے پردہ آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گی۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ کون ہے یہ عورتیں؟ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ کون ہے ذمہ دار؟ یاد رکھیے گا اگر آج آپ کی بیٹی یا آپ کی بہنیں بے پردہ ہو گئیں تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا، کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ میری مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیے اتنی مشقت کے دور سے گزری حسین کے گھر کی عورتیں، مگر پھر بھی پردہ نہ چھوڑا۔ آج ہم صرف تعزیہ دیکھنے کے نام پر بے پردہ ہو جائیں، اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم یہ بھول جائیں کہ ہمارے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہم یہ بھول جائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، کوشش کرو کہ آنے والے محرم میں نہ تمہاری بیٹی بے پردہ ہو، نہ تمہاری بہن بے پردہ ہو، نہ تمہاری عزیز و اقارب بے پردہ ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مرد ہو، اللہ نے حاکم تمہیں بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء کا تاج تمہارے سر پہ ہے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تمہاری بیٹی محرم کے دن بے پردہ ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن جواب آپ کو دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد تاجدار مسولی شریف، گلے گلزار اسماعیلیت، اسماعیلی دولہا، سرکار حسان ملت۔ آپ لوگ کہیں دیکھیے سرکار تشریف لائیں گے، آپ لوگ یہی بیٹھیے، ابھی حضرت کی تقریر سنیے، سرکار آئیں گے منبر پر انشاءاللہ آپ کو زیارت کرنی ہے، بیٹھیے آپ تقریر سنیں آپ۔
बहुत लंबा सफर करके सरकार तशरीफ लाए हैं। कल इंदौर में थे, बाई कार सफर करके आए। तो हजरत अभी घर जा रहे हैं क़यामगाह पर, फिर आप आए तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करेंगे। पैगाम करबला का आज हमारी निगाहों के सामने नहीं है, वरना हमारी निगाहों के सामने करबला का जब तक पैगाम था हमारे हालात ये नहीं थे। याद रखिएगा, आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं, जहाँ 4 लोग बैठेंगे हमारे मुहर्रम का, और मुहर्रम में शरीयत के खिलाफ कामों की जब बात चलेगी तो हमारी कौम सारा सेहरा उलमा के सर बांध देते हैं कि उलमा इकराम तवज्जो नहीं देते। याद रखिएगा, कौम के हालात को बेहतर करना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। आप जानते हैं, उलमा से ज्यादा बड़ा दिल और जिगर किसी के पास नहीं है। ये उलमा हैं जो वालिद भी अगर शरीयत की मुखालिफत करता हो तो मेंबर पे खड़े होकर ऐलान कर देते हैं। ये सिर्फ उलमा का जिगर है कि इस बात की परवाह नहीं करते इमामत रहेगी छूट जाएगी, इस बात की परवाह नहीं करते कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, वो अलल ऐलान मसल के आला हजरत के फरूक के लिए मेंबर पे ऐलान करते हैं। मगर हमारी कौम से बुराई इसलिए खत्म नहीं होती कि पूरी कौम मुस्लिम एकजुट होकर मस्जिद के इमाम के साथ खड़ी नहीं होती है। वो सोचती है इमाम साहब की जिम्मेदारी है, वो बुराई को रोक लेंगे। जब पूरी कौम मिलकर उलमा के साथ खड़ी होती थी तो आज हालत ये नहीं थी। आपने देखा नहीं, हमारा हाल आज के जमाने में क्या हो गया, पूरे इलाके में कोई एक बंदा सूद लेने वाला है। इमाम साहब की दावत आई, नए नए इमाम साहब जानते नहीं थे, इमाम साहब धोखे में चले गए दावत खाने के लिए। हालांकि पूरी कौम ने दावत खा ली, लेकिन मस्जिद का इमाम चला गया तो पूरे इलाके में मीटिंग शुरू हो जाएगी कि मस्जिद के इमाम ने सूद वाले के यहाँ खाना खा लिया। बताओ मुझे, ये है या नहीं? हमारे यहाँ पूरी कौम ने खाना खा लिया, किसी को कोई एतराज नहीं। पूरी कौम सूद वाले के यहाँ चली गई, किसी को कोई एतराज नहीं। पूरी कौम सूद वालों से, सट्टा लगाने वालों से ताल्लुक और रिश्ता रखती है, किसी को कोई एतराज नहीं। मस्जिद का इमाम नादानी की बुनियाद पर नया इमाम चला जाए तो देख लो उसके खिलाफ मीटिंग हो रही है, नहीं साहब इमाम को निकाला जाएगा। मैं कहता हूँ इमाम से पहले आपकी जिम्मेदारी थी, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। कौम में अगर कोई सूद लेता है, शराब पीता है, जिना करता है, पूरी कौम मिलकर ऐलानिया तौर पर अपनी कौम से उसका बाइकाट कर दीजिए। ऐलानिया पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाद में मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, ये पहले कौम की जिम्मेदारी है। आज लोग ये समझते नहीं साहब ये इमाम साहब की जिम्मेदारी है, ये बुराई का खात्मा करेंगे। नहीं, याद रखिएगा, उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो पैगाम लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं, अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हालत ये है, हमारी कौम कहाँ जा रही है? आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात है, कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में है ये बात? किस बुनियाद पर? हिजाब